جی ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سلام اور آداب۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان آکاش ایمانویل پیغانی، اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ ہم چند اہم موضوعات پر آپ کے ساتھ بات چیت کر سکیں، اور ان اہم موضوعات کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ اور ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعظم معراج صاحب، جو کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ سر، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ابھی آپ کے ساتھ جتنی اب تک گفتگو ہوئی ہے، آپ کے بارے میں جان کر بہت خوشی ہوئی۔ سر کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سر نے تقریباً 22 کتابیں جو ہیں وہ تصنیف فرمائی ہیں، جن میں سے 4 کتب جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ہیں۔ اعظم معراج صاحب ایک ریئل اسٹیٹ بزنس ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں شعور اور بیداری کو لے کے آنے کے لیے مختلف کاوشیں کرتے ہیں، بالخصوص مسیحی قوم کے لیے کہ وہ کس طرح سے اپنی شناخت کو پاکستان میں ظاہر کر سکتی ہے، اور جو ایک مسیحی پہچان اور شناخت ہے اس پر کس طرح سے فخر کر سکتی ہے، اور ایک مؤثر اور فعال پاکستانی کے طور پر ابھر سکتی ہے اور ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان کی جو تحریک ہے یہ انہی آبجیکٹیوز کے ساتھ چلتی ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو تحریک ہے وہ تحریک شناخت کہلاتی ہے، جس پر کئی سالوں سے یہ بڑے جوش اور بڑے جذبے اور بڑے ولولے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور آج ہم انہی سے جانیں گے ان تحریکوں کے بارے میں جن کو یہ لے کر چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیمسا ہے، یہ بھی ایک تحریک ہے، اور یہ دونوں تحریکیں جو ہیں یقیناً جو انٹیگریٹڈ ہیں، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو سر، سب سے پہلے ہم آپ سے بات کریں گے تحریک شناخت کے بارے میں کہ یہ کیا ہے اور کب آپ نے اس کا آغاز کیا۔ بہت شکریہ آکاش صاحب۔ تحریک شناخت بنیادی طور پر ایک فکری آگاہی کی مہم ہے، اور جس کا بنیادی فلسفی اس خیال پر ہے کہ اگر آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی بڑے معاشرے میں کوئی چھوٹا اقلیتی گروہ ہیں، مذہب کی بنیاد پر، مسلک، رنگ، نسل، جغرافیہ، پیشے کے اعتبار سے، اور آپ کی اس شناخت کی بنیاد پر آپ سے کوئی تعصب برتا جاتا ہے، یا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے مجھے ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے، اور اس کے رد عمل میں آپ معاشرے سے بیگانے ہو جاتے ہیں، تو ایک تو معاشرے کا جبر اور جو آپ کو درپیش مسائل ہیں، دوسرا پھر آپ اس معاشرتی بیگانگی کی بدولت آپ معاشرے سے کٹ کر بالکل اپنے اوپر ترقی کی راہیں بالکل بند کر لیتے ہیں۔ اور پاکستانی مسیحیوں کو بھی میرے خیال میں اسی طرح کے مسائل درپیش ہیں۔ اسی کی بنیاد پہ یہ میں نے 95-97 میں یہ مختلف ارتقائی سفر طے کرتے ہوئے، پہلے میں اسے کہتا تھا نوجوان ورگلاؤ مہم، کہ نوجوانوں کو کہتا تھا جو روایتی ہمارے ٹریڈیشنل پیشے ہیں ان سے ہٹ کر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس معاشرے میں انٹیگریٹ کرنا چاہیے وتھ پرائیڈ، اپنی اسی آئیڈینٹی کو جس پہ آپ فیل کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کو میں نے میرے والد کی 2003 میں ڈیتھ ہوئی، تو اس کو ہم نے معراج میموریل سوشل اویئرنیس ایجوکیشنل پروگرام کے نام سے، اور پھر یہ باقاعدہ تحریک شناخت کا روپ دار گئی، اور اس میں ہم یہی پیغام دیتے ہیں، اسی کے اغراض و مقاصد کے لیے میں نے کچھ 17 کتب بھی لکھی کہ آپ اس اپنی شناخت کو اپنی شان بنائیں، اور سوسائٹی میں معاشرتی بیگانگی کا شکار ہونے کی بجائے آپ انٹیگریٹ کریں، اپنی اسی شناخت کو پرائیڈ بنائیں۔ تو اگر 2 لفظوں میں بیان کریں تو یہ بیسکلی پیغام انضمام دینے کی بذریعہ شناخت برائے ترقی و بقا ایک فکری تحریک ہے۔ نہ اس کا کوئی سٹرکچر ہے، نہ اس میں کوئی عہدے ہوتے ہیں۔ میں کچھ جو بہت ہی مصدقہ قسم کی
شاندار قسم کی ایک ہماری جو مسیحیوں کی اجتماعی پرائیڈ ہے وہ ڈھونڈتا ڈھانڈتا ہوں، اور دوسرے میرے ساتھی اور پھر میں مل کے اس کو بانٹتے ہیں۔ تو یہ 17 کتب پہلے کوئی جس کو میں کبھی کبھی ردی بھی کہہ دیتا ہوں کہ کوئی 10 کلو ردی جمع کی ہے، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں تک وہ حقائق پہنچیں جو ان میں کچھ جوش ولولہ وغیرہ بھر دیں۔ سر بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اپنی اس تحریک کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ رضاکار ہیں۔ جی میں بھی رضاکار ہوں۔ جی، رضاکارانہ طور پر وہ اپنی خدمات اس میں انجام دیتے ہیں، اور کتب آپ نے تصنیف کی ہیں جو اس موضوع پر 17 ہیں، اور باقی جو کتاب وہ ریئل اسٹیٹ میرے جس سے میری روزی روٹی آتی ہے اس پہ۔ جی، تو سر اس سے پہلے کہ ہم اس تحریک کے بارے میں جانیں، ایک رجحان ہے جو ہماری سوسائٹی میں، جو نہ صرف مسیحیوں میں بلکہ پورے پاکستان میں اور شاید پوری دنیا میں کسی نہ کسی طرح سے، یہ کہ کتابوں کا نہ پڑھنا۔ کتابیں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، ان میں جو مصنف ہے عرقریزی کرتا ہے اور بہت سی خوبصورت باتوں کو لا لا کر لکھتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو بک ریڈنگ جو ہے وہ ڈکلائن پہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں وہ ایک بین الاقوامی اس وقت ایک المیہ ہے کہ کاغذ کا دور شاید ختم ہو رہا ہے، اسی لیے ہم کئی کتب جو ہیں ہم نے PDF میں سوشل میڈیا پہ مفت ڈالی ہوئی ہیں، اور لیکن جو ایکچول یہ میری کتابوں کا اور عام جو روایتی کتب جو ظاہر ہے صدیوں سے لکھی جا رہی ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ سب سے پہلی کتاب تھی دھرتی جائے کیوں پرائے۔ اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا یہ معاشرتی بیگانگی کی وجوہات کیا ہیں۔ 16 کتب پھر اس کے ایک طرح سے علاج کے تھی، ایک نیم حکیم نے ایک آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے علاج کے لیے۔ اس میں کتاب تھی شان سبز و سفید، افواج پاکستان کے مقامی مسیحی جرنیل، 24 چراغ، حیدران کے مسیحی ساتھی، کئی خط ایک متن، اور اسی طرح کی 17 کتب ہیں جن میں زیادہ تر ایک پورے آرگنائز طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ پروف دیے کہ ہم اس دھرتی کے بچے ہیں، آزادی ہند میں، قیام پاکستان میں، تعمیر پاکستان میں، دفاع پاکستان میں، اس ملک کو بنانے سنوارنے سجانے میں ہمارا یہ حصہ ہے، اور اس سنوارنے سجانے میں اور اس کو بچانے کے لیے ہم نے شہادتیں بھی دی۔ اس میں ایک کتاب شہدائے وطن تھی جس میں اس وقت 70 شہداء تھے، اب ان کی تعداد کوئی 100 کے قریب ہو گئی ہے۔ تو یہ کتب لوگ نہیں پڑھتے، لیکن ان کتب کو لوگ ریفر ضرور کرتے ہیں۔ جب 14 اگست آتا ہے، 23 مارچ آتا ہے، 6 سپٹمبر آتا ہے، تو پادری، ہمارے سیاسی کارکن، ہمارے سماجی کارکن، ہمارے مذہبی جو لوگ ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ریفرنس میں میری تقریر کا حصہ بن جائے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا ان کتابوں کی تشہیر ہو جاتی ہے، اور وہ تشہیر نہ تو اس سے کوئی بزنس ہوتا ہے، اس تشہیر سے ہماری تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد ضرور پورے ہوتے ہیں۔ اس کو لوگ ایک پرائیڈ لیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں میری کتابیں اتنی پڑھی نہیں گئی جتنی بانٹی گئی ہیں، تو اس کے پیچھے وہ پرائیڈ ہے۔ ریفرنس کے لیے ہمیشہ ہمیں ایک ریسورس چاہیے ہوتا ہے، جو ایک تحریر کرنے کے جو اصول و ضوابط ہیں۔ جب آپ کوئی تحریر کرتے ہیں اور اس میں آپ کوئی کوٹیشن ڈالتے ہیں تو یقیناً آپ کو ایک اس میں جو کوٹیشن ڈالنی ہوتی ہے، پھر اس کا وہ صفحہ نمبر لکھنا ہوتا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، تو یو ہیو جنریٹڈ اے ویری پروڈکٹیو ریسورس فار ریفرنس۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جب مختلف ایسے ایونٹس پر جیسے جشن آزادی ہے یا یوم دفاع ہے اس پر تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت تو ضرور وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں سے وہ لے لیتے ہیں اس نالج کو۔ میں نے خود بھی آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، وہ آپ کا طرز تحریر جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور اس میں جو آپ کا ایک تحریک شناخت کا جو جوش ہے وہ آپ کی تحریروں میں دکھائی دیتا ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اس مقصد میں کامیاب کریں۔ اچھا سر، جو ہم بات کر رہے ہیں
معاشرتی بیگانگی کی. معاشرتی بیگانگی یقیناً ہمارا ایک چیلنج ہے، مسیحی قوم کا ملک پاکستان میں ایک چیلنج ہے، اور جو آپ نے اس میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ معاشرتی بیگانگی کس طرح سے مسیحیوں کو پاکستان میں ترقی کی راہوں کی ایک رکاوٹ کے طور پر ظاہر ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ معاشرتی بیگانگی کی پاکستان میں کیا وجوہات ہیں. دیکھیں، آپ کو تھوڑا اس کے پس منظر میں پہلے جانا پڑے گا کہ پہلے تو بر صغیر کا جو طرز زندگی ہے، اس کی تاریخی جو پس منظر ہے کہ شمال سے لوگ آتے رہے، مقامیوں کو مار بھگاتے رہے، کچھ کو غلام بناتے رہے، پھر ایک تاریخ کے ایک موڑ پہ ان کو شودر، دلت اور غیر انسانی زندگیاں گزارنے پہ مجبور کیا گیا، جس سے یقیناً ایک خاص طرح کا ڈی این اے بر صغیر کے لوگوں کا ہو گیا. کام کرنے والے آدمی کو کمی کمین اور استحصالی ٹولے کو چودھری سردار وڈیرا کہا گیا. وہ کہیں نہ کہیں ٹریول کرتا رہا. گو کہ چیزیں بدلتی رہیں. جب مسلمان حکمران آئے تو ان کے ساتھ جو صوفیہ اکرام آئے، انہوں نے اس کو روک تھام کے لیے کچھ کیا، بدھ مت نے کیا. پھر مسیحیت تو خیر بہت بعد میں آئی، تو انہوں نے بھی ان لوگوں کی کوئی داد رسی کی. میرا خیال ہے ہماری بھی اکثریت جو ہے 90% یا 85% اسی بیک گراؤنڈ سے کنورٹ ہوئی. تو وہ شناخت ہمیں مسیحی شناخت مل گئی، جس کے لیے ہم ان محسنوں کے جتنے بھی شکر گزار ہوں وہ کم ہے. نہ صرف انہوں نے ہمیں مسیحی شناخت دی، بلکہ بہت انہوں نے ہماری سماجی بھلائی کے بھی بہت کام شروع کیے. لیکن اس دوران کچھ طریقے ایسے اپنائے گئے، وہ بھی ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہو گئے، جس نے ہمارے ہاں ایک محرومیوں کی صنعت کو بھی جنم دیا. آج کل جو اس وقت مسیحی سماج ہے، خیر وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. پھر اسی جو بر صغیر کا جو سماج کی جو بنیاد ہے، اسی بنیاد پہ پھر پاکستان وجود میں آتا ہے. تو وہی امتیازی سماجی رویے، ان سے جنم لیتے چند امتیازی قوانین، جس نے قوم سازی میں بھی رکاوٹ ڈالی اور ہمیں چیلنجز، اور پاکستان کے غیر مسلم شہری جو کہ 2023 کی مردم شماری نے سرکار نے کہا جی آپ لوگ 87,71,000 ہیں، تو ان کو ایک کولیکٹیو درپیش مسائل ہیں اس بنیاد پر کہ آپ جو ہیں آپ کا ایک خاص مذہب سے تعلق نہیں ہے. گو کہ آپ پاکستانی ہیں، ہزاروں سال سے اس دھرتی کے بچے ہیں، وہ چاہے مسیحی ہو، ہندو ہو یا دیگر ایسی کمیونٹیز. ان کی نسبت اس وطن سے شاید اتنی پرانی ہے جتنی منسرور جھیل سے جب سندھو پھوٹا تھا، پتہ نہیں 6,000 10,000 پتہ نہیں کب پھوٹا تھا. اور پھر دریائے سندھ کی اس تہذیب، دریائے سندھ کے جو ٹریبیوٹریز ہیں، دوسرے دریا جو اس کو مائٹی انڈس بناتے ہیں، ان کے کناروں پہ جو تہذیب پنپتی ہے، ظاہر ہے یہ اسی کے بیٹے ہیں. لیکن قیام پاکستان کے بعد کچھ مخصوص امتیازی سماجی رویوں کی بدولت اس طرح کے درپیش مسائل نے لوگوں کو معاشرتی بیگانگی کی طرف دھکیل دیا، جو کہ بہت حد تک وہ جو معاشرتی بیگانگی کو بڑھاوا دیتے ہیں ان کے پاس بڑی جسٹیفیکیشن ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی وے فارورڈ بھی تو ہوگا نا. یا تو سارے ہجرت کر سکتے ہوں تو آپ اس کو بڑھاتے رہیں، پٹ سے آپا کرتے رہیں، ہر وقت فرار اور صدمے کی کیفیت میں رہیں. اگر یہ راستے نہیں ہیں، عزت دارانہ کیا ذلت امیز راستے بھی نہیں ہیں کہ آپ نکل سکیں. آپ دیکھ لیں ریشو کیا ہے جو ڈنکی لگاتے ہیں، کامیابی کے ریشو کیا ہیں. اس میں خیر ہمارے لوگ نہیں ہوتے، اس کی بھی وجہ شاید ایک خاص قسم کی طبیعت نہ ہونے کی وجہ ہے.
لیکن اس سے وہ دائمی صدمے اور فرار کی کیفیت میں رہ کے وہ اپنے لیے ترقی و بقا کی راہیں بند کر بیٹھے ہیں. اب یہ ایک چیلنج ہے، اسی کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کتب کے پیچھے مجھے کوئی 25 سال ہو گئے. اس کے رزلٹ بہت حد تک آتے ہیں، لوگ پرائڈ فیل کرتے ہیں، لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہمدردی کے بچے ہیں، کوٹ کرتے ہیں 6 سپٹمبر، 23 مارچ، 14 اگست. پھر ریاست اور حکومت کا بھی اس پہ رد عمل بہت مثبت ہے. ان کتابوں کے لیے کی گئی ارکریزی کی بدولت اور ان کے چھپنے کی بدولت بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں، جیسے مارون لیزرے مڈل کوٹ، 2 بار ستارہ جرأت، ستارہ بصالت، ان کے نام پہ پارک بنا گئے اسلام آباد میں. لاہور میں ایک وال بنائی گئی جو اسی شان سبز و سفید کے کانسیپٹ پہ، سفید اس کو انہوں نے ایک خاص نام دیا جس پہ غیر مسلم جنہوں نے دفاع وطن میں اپنی جانیں دی ہیں ان شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان کتابوں کی ہی کانسیپٹ پہ اور انہی سے مدد لی گئی ہے. اب ان چیزوں کو ہم اگر آرگنائز وے میں مسیحی اپنی اس وراثت کو اپنے بچوں تک پہنچائیں، جیسے آپ کا ادارہ ہے، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، تو اس معاشرتی بیگانگی کا بہت علاج بڑا افیکٹو مثبت ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ہم فیل رہے، تحریک شناخت بھی فیل رہی، اور مجموعی طور پہ ایز کمیونٹی بھی ہم فیل ہوئے. ہم احساس نہیں دلا سکے چرچ آف پاکستان کیتھولک چرچ کو کہ یہ جو انفارمیشن ہیں آپ آرگنائز طریقے سے اپنے سکولز میں اپنے آنے والی نسلوں کی وراثت کو ان تک پہنچائیں. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. ہم جہاں 4 لوگ بیٹھتے ہیں فوراً سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو کورس میں کیوں نہیں شامل کیا گیا. تو دیکھیں، ایک تو وہ جو بھی چلیں ریاست حکومت کی پالیسی ہے، انہوں نے نہیں شامل کیا. آپ نے خود کیوں نہیں شامل کیا؟ اپنے سکولز میں ان کے پورٹریٹ کیوں نہیں لگاتے؟ ان پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ جب مخصوص آپ اپنے بچوں کو، صرف کرسچن بچوں سے بات چیت ہوتی ہے، کچھ ایسے پیریڈز ہوتے ہیں مذہب کے یا ایتھکس کے، تو اس میں کیوں نہیں وقت دیتے؟ ریگولر بزم ادب میں کیوں آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں، اپنے اساتذہ کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ تاکہ اساتذہ کے اگر وہ یہ علم ان کو، کیونکہ ان کے مفاد، ان کی تنہا آپ سے لگی ہے، تو جب آپ ان کو کہیں گے کہ یہ سیکھو، جب وہ سیکھیں گے تو آپ ان کو منع بھی کریں گے تو وہ کلاس میں کہیں نہ کہیں بچوں سے ذکر کر دیں گے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو اس معاشرے میں مذہبی ہم آہنگی پھیلے گی، معاشرتی ہم آہنگی پھیلے گی جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا مین مقصد ہے، اس سے آپ کو، آپ کی آنے والی نسلوں میں جو پرائڈ جنم لے گا، وہ ان کو معاشرتی بیگانگی کے مرض سے نکال کر اس معاشرے میں شان سے جینے کی راہیں بتائے گا. بہت خوب سر، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس سب کو بیان کیا. میں آپ سے اس بات پر استفسار کروں گا کہ معاشرتی بیگانگی جن پریکٹسز میں نظر آتی ہے، وہ پریکٹسز ذرا ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان کریں. پریکٹسز دیکھیں، معاشرتی بیگانگی اس طرح نظر آتی ہے کہ ابھی 121 اسامیاں تھیں سول سروسز کے لیے، اقلیتوں کے لیے، وہ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں. اس میں صرف 16 لوگ پاس ہوئے ہیں. 4 سال کی آگاہی مہم چلائی تحریک شناخت نے، دوسرے لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا. 16 لوگ پاس ہوئے 121 اسامیوں کے لیے، 7 مسیحی، 7 ہندو، 2 دیگر کمیونٹیز ہیں. اب 7 ہندو رزلٹ بہت شاندار ہے. میں سندھ سے ہوں، میں جانتا ہوں وہ کس طرح کے حالات میں رہتے ہیں، اور میں تھوڑے بہت اپنی کمیونٹی کے ڈائنامکس بھی جانتا ہوں. ان کے لیے 7 پاس ہونا بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی افسوسناک ہے. اور یہ شاید وہی ایک معاشرتی بیگانگی کا. سینٹرل پنجاب سے ہمارے 99% لوگوں کا تعلق ہے، چاہے وہ سندھ میں رہتے ہوں، چاہے وہ کے پی میں، لیکن ان کی جڑیں نارووال، سیالکوٹ سے پھوٹی ہیں، جلندھر سے پھوٹی ہیں. تو یہ بھی ظاہر ہے ایک پہچان ہے. تو اس شاندار پہچان، شناخت جو پاکستان کے معروضی حالات میں ایک بہت بڑی وراثت ہے آپ کی، اس کے باوجود
جو میں نے ریسرچ کی ہے 47 سے ایون بیفور 47 جنہوں نے پاکستان آپٹ کیا، افواج پاکستان کے تینوں شعبوں نیوی، آرمی، ایئر فورس میں شاید کوئی 150-200 لوگ ملتے ہیں جو انہوں نے کمیشن لیے. یہ تعداد ہماری جو اسٹرینتھ ہے اسکول سسٹم دیگر وراثت اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے میں ناپتا ہوں. اس طرح کے دیگر آپ اپنے نوجوان کے رویے ان سے انٹرویو اس موضوع پہ کر کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. یہ تو 2 چیزیں میں نے بتائی، وہ ہر شعبے میں آپ کو، پھر آپ ان کے ڈیٹیل، نو ڈاؤٹ اس میں سارا قصور ان کا نہیں ہے، معاشرے کا جبر ہے، تاریخ کا جبر ہے، امتیازی سماجی رویے ہیں، خوفناک قسم کے واقعات جو ہو جاتے ہیں. لیکن جب کوئی دوسرا فرار کی راہیں نہیں ہیں تو پھر کوئی شان سے جینے کی سارے معروضی حالات کے ساتھ واقعات امتحان لیتے ہیں. لیکن آپ کو پھر جب یہی زندگی گزارنی ہے تو پھر کوئی راہیں ہیں، در کھلے ہوئے بھی ہیں. ہم تو دیوار سے ہی واقف ہیں لیکن دروازے ہیں کچھ. اچھا سر، یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مسیحیوں کی آبادیاں الگ بسائی جائیں، ان کے محلے الگ بسائے جائیں، تو اس کو آپ کس طور سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، بساتا تو کوئی بھی نہیں ہے میرا نہیں خیال. ایک ٹریڈیشنلی تاریخی طور پہ جب یہ کھیت مزدور تھے، کسان تھے، کنورژن کے فوراً بعد ان کو کوئی 53 گاؤں الاٹ کر کے دیے مشنریوں نے، انگریز حکومت کے تعاون سے. مطلب ان کی کوشش مشنریوں کی تھی، اور ظاہر ہے ایڈوانٹیج تو ملتا ہے اگر آپ کا ہم مذہب ہم عقیدہ طاقت میں ہے. تو وہ ظاہر ایک نئی، اور اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ ان کی سماجی زندگی بہتر کی جائے. اس کے بعد جو پھر تغیرات زمانہ، مختلف واقعات ہوتے رہے. 70s کے بعد یہ وہ والے گاؤں تو علیحدہ تھے، جو اور آبادیاں تھیں جو شہروں میں جو بستیاں تھیں ان کے لیے جب کچھ نئی بستیاں بسائی گئیں جیسے یوحنا آباد ہے یا بہار کالونی ہے، تو وہ پرٹیکولری مقصد یہ تھا کہ ان کو تھوڑا سماجی طور پہ اوپر، فرانسس آباد اور بھی ہوں گی مجھے جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہے. اب ایک خاص آپ کا انکم بریکٹ ہے، کوئی بسائی گئی گیٹوز تو گورنمنٹ نے تو نہیں کبھی کہا آپ محنت کریں، آپ اگر آپ رہ سکتے ہیں تو بحریہ میں بھی رہ سکتے ہیں، کہیں بھی رہ سکتے ہیں، سول لائنز میں بھی رہ سکتے ہیں. اس میں تو میرا خیال کو ایسی ان کی پلاننگ نہیں ہے، وہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں ان کی بدولت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. جی، اس میں کچھ چرچ کی طرف سے یہ ہوا ہے اور ہوتا ہے کہ چرچ ایک اراضی خریدتا ہے اور اس اراضی کو پھر وہ آفر کرتا ہے کہ جو ہمارے چرچ ممبرز ہیں وہ اس اراضی میں مختلف پلاٹس کو جن کی کٹنگ ہوئی ہوتی ہے ان پلاٹس کو وہ لیں اور اس میں رہیں. فیصل آباد میں ایسے بہت سارے علاقے ہیں، وہ چرچ نے اس میں اپنا کیا ہے کردار ادا، اور دوسرے علاقوں میں بھی لاہور اور اس طرح کراچی اور مختلف جگہوں پہ یہ ایسے ہیں. نہیں دیکھیں، اس کے پیچھے بھی ان کا مقصد کوئی وہ نہیں ہے علیحدہ کرنا. ان کا مقصد وہ دیکھتے ہیں جو اندرون شہر چھوٹی بستیوں میں بہت تنگ جگہوں پہ رہ رہے ہیں تو اپنے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس کا مقصد ان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا تو نہیں ہے، ذرا سماجی زندگی بہتر کرنا، مجھے تو ایسا لگتا ہے. جی بالکل، اور اس کا مقصد ہونا بھی یہی چاہیے، یہی ہے میرا خیال. لیکن سر اب مختصر سے وقت میں بات کریں کہ وہ کیا کاوشیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ دوسری کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کرے، سوشل ایکٹیویٹیز میں شامل ہو، کیا ایفرٹس ہو؟ دیکھیں کسی امریکن کو بلیک ناول نگار ہے، اس وقت مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، جنہوں نے انویزیبل مین ناول لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے آزادی تب ملے گی جب میں جان لوں گا میں کیا ہوں. ظاہر ہے ہمارا تو کوئی آزادی والا معاملہ نہیں ہے، اور آزادی سے مراد یہ ہے کہ آپ فکری طور پہ آزاد ہوں، یا آپ اب ساری آپ کی ترقی
میرا خیال ہے خود آگاہی سے بڑا، جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ فقیروں کو شہنشاہیت عطا کر دیتی ہے، اسرار خود آگاہی جو ہے. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انفرادی اور اجتماعی جب آپ کی مسیحی شناخت ہے، اس میں جو آپ کی اجتماعی جو آگاہی ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. اس کی بنیاد پر بہت فرق ڈالا جا سکتا ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے، ان 17 کتب میں بہت سی ایسے چیزیں مل سکتی ہیں. ظاہر ہے یہ بڑی لمبی عرضی تھی، سرمایہ کاری بھی ہوئی اس پہ، وقت وسائل کی، اور اب اس کو استعمال ہم کر سکتے ہیں اجتماعی طور پہ. اور سب سے بڑا جو ہمارا ٹول ہے اسکول سسٹم، وہاں استعمال. جیسے فور ایگزامپل میری ایک کتاب ہے حیدران کے مسیحی ساتھی. اب ہماری گورنمنٹ اور ہماری این جی اوز اور ہمارا چرچ کروڑوں اربوں روپے لگاتا ہے معاشرتی وہ مذہبی ہم آہنگی پہ کام کرتے ہیں. وہ بھی ضروری ہے، لیکن معاشرتی ہم آہنگی زیادہ ضرورت ہے. آکاش اور کسی محمد صابر کی یا کسی کی سڑک، پانی، بجلی، وہ دیگر سارے مسائل سیم ہیں. مذہبی شناخت والے آپ کے مسائل کوئی 2-4% علیحدہ ہوں گے، باقی ایک شہری کے طور پہ شہری حقوق، انسانی حقوق، وہ بہت حد تک اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب اس کے لیے معاشرتی ہم آہنگی اور اس کتاب کا کیا تعلق ہے؟ 11 نشان حیدر ہیں افواج پاکستان کے تینوں شعبوں سے، 2 سے ایئر فورس کے ہیں، آرمی کے ہیں. یہ پوری 25 کروڑ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ان کی کیا تکریم ہے سوسائٹی میں، کیا ان کا کس طرح کی ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. چاہے نام 25 کروڑ نہ جانتے ہوں، لیکن لفظ نشان حیدر آتے ہی ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. لیکن شاید 5% مسیحیوں کو بھی نہیں پتا کہ ان 11 میں سے 5 کے ساتھ 4 مسیحی ان کے آخری مارکوں میں ان کے ساتھ تھے. ہم نے ایک تو وہ کتاب لکھی، چلیں کتاب نہیں پڑھتے جی، چھوٹی سی کتاب ہے، ان 11 کا بھی ذکر ہے، پھر ان 4 کے علیحدہ علیحدہ پورے پروفیشنل جو ہیں خاکے، شخصی اور ان کے پیشہ ورانہ خاکے. ابھی میں نے ایک دوست ہیں ہمارے شہزاد مسعود، بڑے آرٹسٹ ہیں، انہوں نے اس کتاب کو 4 تصویروں میں ڈالا ہے. پوری کتاب کو ہم نے بہت اچھا ڈیزائن کروا کے پورے پاکستان میں PDF میں بھیج رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے اسکول میں لگا دو. اور اس سے معاشرتی ہم آہنگی کا وہ سبق جائے گا جو کروڑوں اربوں کے پیسے خرچنے سے نہیں حاصل ہوتا. اگر قوم کو یہ پتہ لگے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور مسیحی شہریوں کو بھی، کہ جی راشد میناس کے جو بیس کمانڈر تھے وہ مسیحی تھے اور وہ ہائیلی پروفیشنل بمبار پائلٹ تھے. اسی طرح محفوظ شہید نشان حیدر کے جو CO تھے وہ ایک مسیحی تھے. ان کی وہ تقریر ایک چھوٹے سے پیرے کی، وہ سننے کے قابل ہے. اسی طرح لالک جان اور کیپٹن کرنل شیر خان کے ساتھ ہمارے میجر سرمس رؤف شہید تمغہ بصالت، وہ ان کے ساتھ کارگل پہ تھے. اور چوتھے جنرل پیٹر، وہ مارکہ ہلی کے مقام پر اکرم شہید نشان حیدر کے ساتھ D یا C کمپنی ایک کمانڈ کر رہا تھا اور ایک جنرل پیٹر کر رہے تھے جو اس وقت میجر ہی تھے. اب یہ کتنا آسان حل ہے. وہ 150 کا آپ پورٹریٹ نہیں بنوا سکتے 3-4 ہزار کا. ویسے تو اتنا ہی مہنگا لگانا چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، 100 سال چل جاتا ہے ایک 3-4 ہزار کا پورٹریٹ. تو ہم کیوں نہیں لگا دیتے سینٹ اینتھنی میں، فیصل آباد میں، لاسال میں، یا کراچی میں سینٹ پیٹرکس میں؟ اس میں کوئی نہیں روکتا نا. ساتھ راشد میناس کے ساتھ نذیر لطیف کا بھی پوری ان کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، میں آپ سے بھی شیئر کروں گا. آپ اپنے اسٹوڈیو کی راہداریوں میں بھی لگائیں. آپ کے پاس فیصل آبادی آتے ہیں، ہر طرح کے مسلم بھائی بھی آتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے. بڑا کام ایکچول تو یہ اجتماعی آگاہی بچوں کو ایک دن سے، اکثر ہم 23 مارچ، 14 اگست، 11 اگست بھی اب شامل کر لیا ہم نے، اور 6 سپٹمبر کو
تو پنجابی میں وہ ایک محاورہ ہے کہ میلیاں دے رجے گھل نہیں سکتے. یہ 24/7 کرنے والا کام ہے اگر آپ کو فکری انقلاب لانا ہے. اگر یہ جو میں ڈائگنوسٹک بتا رہا ہوں کہ معاشرتی بیگانگی فنا کی طرف لے جاتی ہے کسی چھوٹے انسانی گروہ کو، اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ بات صحیح ہے تو اس کے علاج اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سے ہیں جن پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. جو ہونی تھی ہم نے کی لیکن ظاہر ہے وہ کسی پہ احسان نہیں کیا. لیکن اب اس کو آنرشپ دینا جو ہے نا، اس میں جب تک ادارے ہمارے جو ہمارا ایسٹ ہیں جو اسی کاموں کے لیے ہمارے لوگوں نے قائم کیے تھے، اور موجودہ شاید لیڈرشپ کی پرائرٹیز بدل گئیں یا وہ سمجھتے ہیں نہیں ضرورت، اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ضرورت ہے تو شاید اس طرح کے پروگرام سے ان تک یہ میسج چلا جائے. لیکن جب تک آرگنائز وے میں یہ چیزیں آپ اپنی وراثت اور وہی اجتماعی خود آگاہی نہیں دیں گے تو فقیر کو شہنشاہیت کی اس کا مائنڈ سیٹ اس طرف نہیں جائے گا. بالکل. بہت خوبصورت گفتگو کی ہے جناب اعظم معراج صاحب نے، اور معاشرتی بیگانگی کا جو مسئلہ ہے اس پر روشنی بھی ڈالی ہے. کس طرح سے مسیحی ایک کمیونٹی کے طور پر جو اوور آل معاشرے کا فیبرک ہے یا معاشرہ ہے، اس میں اپنے آپ کو، اس میں اپنی شناخت کو مضبوطی کے ساتھ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی بیگانگی کا بھی شکار رہتے ہیں. بہت سے ہمارے دوست جو ہیں وہ اس معاشرے سے اپنے آپ کو الگ محسوس کرتے ہیں. وہ سپورٹس کی فیلڈز میں نہیں جاتے، سول سروسز میں نہیں جاتے، بہت سے اہم جو فیلڈز ہیں ان میں وہ شمولیت نہیں اختیار کرتے، اور چند ایک گنے چنے جو شعبے ہیں انہی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور انہی میں اپنے آپ کو سیف اور سیکیور محسوس کرتے ہیں، جو کہ مسیحی قوم کی ترقی کے لیے جو ہے ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے، جس کے لیے ہمارے آج کے مہمان جو ہیں وہ بہت ساری کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں. اور آج ہم PCRM کی طرف سے ان کی ان کوششوں کو سراہتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے بھی کہ آپ نے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرمائی. آپ کی آمد کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ جناب، آپ نے موقع دیا کہ اس نقطہ نظر کو بھی جو آپ کا حلقہ احباب ہے، جو آپ کے ناظرین ہیں، ان تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ. تو ناظرین، ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک اور ایپیسوڈ میں ایک جداگانہ سے موضوع کے ساتھ ہم پھر سے آپ کے ساتھ گفت و شنید کریں گے اور بات چیت کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.